إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا دین اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اور اس دین سے انحراف، افتراق، اختلاف اور آپسی نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ سلف کے منہج میں جہاں عقیدے اور عبادات سے متعلق احکام ہیں، وہیں سلف کے منہج میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا بھی التزام ہے۔ سلف صرف عقیدے کا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں شرک اور کفر نہ ہو۔ سلف صرف عبادات کا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تلاوت قرآن اور ذکر کا اہتمام کریں، بلکہ سلف کے یہاں پر امت کے اتحاد اور آپسی تعلقات کا بہتر ہونا، اس کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ منہجی اتفاق اور قلوب کا اتفاق، یہ دونوں چیزیں امت کے لیے، اہل حق کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ نقصان اختلاف سے ہوتا ہے، جب یہ اختلاف خواہش کی بنیاد پر ہو۔ علمی اختلاف کی گنجائش مسلمانوں کے لیے ہے، خصوصاً ان مسائل میں جن میں نصوص واضح نہ ہو، یا ان میں جمع و تطبیق میں فرق ہو۔ اخلاص نیت کے ساتھ اگر دو عالم یا دو فرد تحقیق کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، علمی اختلاف ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن اگر اس اختلاف کی بنیاد خواہش پر ہو، منمانی پر ہو، شیطان اور نفس کی تابع داری میں ہو، تو یہ اختلاف دشمنی کی شکل بھی لے لیتا ہے، اور یہ امت کے لیے مضر ہے، یہ افراد کے لیے مضر ہے۔ اگر دو آدمی اختلاف کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کے لیے نقصان دینے والی چیز ہے، بلکہ یہ امت کے لیے بھی نقصان کی چیز ہے۔ سلف کے منہج کے تعلق سے یہ بات جو آج ہم جس پر گفتگو کرنے والے ہیں، اس کا مدار اس پر ہی ہے، اسی بات پر ہے۔ مسئلہ نمبر 28 کس بارے میں ہے؟ تفریق بازی اور اختلاف، فرقہ بندی، گٹ بندی، گروہ بندی اور اختلاف، لڑائی جھگڑے۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف الوقوع فی الفرقۃ والاختلاف والتباغض وشعار السلف لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ کہتے ہیں فرقے بازی، اختلاف اور آپس میں بغض و عداوت سلف کا منہج نہیں، سلف کا منہج نہیں۔ فرقے بازی، اختلاف اور آپس میں بغض و عداوت سلف کا منہج نہیں۔ سلف کا شعار تو یہ ہے، سلف کا شعار تو یہ تھا، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔
یا اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بنے رہو۔ یہ سلف کا شعار تھا۔ جہاں ہم کیا منہج سلف نہیں ہے جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہی ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا منہج سلف ہے، کیا منہج سلف تھا۔ اور اس پورے کورس میں یہی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے آج اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ آپسی افتراق اور فرقہ بندی اور بغض و عداوت کا جو معاملہ ہے یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس کے بالعکس سلف کے منہج میں یہ اہم ترین چیز ہے کہ آپس میں محبتوں کو باقی رکھا جائے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر جیے، اور مسلمان آپس میں اختلاف نہ کریں، آپس میں نہ لڑیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ کیا فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوا دینہم، تفریق کر دی دین میں، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کیا تعلق، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی آپ کا معاملہ ان سے الگ ہے، آپ کا ان سے کیا لینا دینا، وہ اپنی نسبت آپ کی طرف کرے کیا مطلب ہے۔ لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ، ان کے معاملے کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں طے ہونے والا ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ خود ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ بما كانوا يفعلون، ان کی کرتوت، جو کچھ کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو بتائے گا تم نے کیا 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 ہے۔ بعض اوقات انسان غلط کام کھل کے بھی نہیں کرتا، چھپ کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے سامنے ان کو بھی اور دوسروں کو بھی بتائے گا تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے۔ ان کی حقیقت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم نے غلط اعمال کیے ہیں، شرکیات، بدعات، حلال و حرام میں فساد، اور اسی طرح سے بہت ساری سازشیں امت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جن لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سارے راز یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جس دن سارے راز کھولے جائیں گے، ہر آدمی کو اس بارے میں بہت ہی خبردار رہنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، علماء نے اس کی تفسیر میں کئی باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک، بعض سلف نے کہا یہاں فرقوا سے مراد فارقوا ہے، یہ بھی ایک معنی اس میں نکلتے ہیں۔ کیا؟ ان الذین فرقوا دینہم فارقوا دینہم، مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا انہوں نے، یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیے۔ دوسرے یعنی یہ ہے، دیکھیے دین میں تفریق کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، انسان کلیتاً حق کو چھوڑ دے، پوری طرح سے حق کو چھوڑ دے، یہ کیا ہے؟ مرتد ہو گئے، اسلامی کو چھوڑ دیا اس نے۔ اور دوسری تفریق یہ ہے کہ ایک انسان دین کے کچھ حصے کو مانے، کچھ حصے کو نہیں مانے، تفریق کرے وہ کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تفریق کرنا کس اعتبار سے ہے؟ انہوں نے دین میں تفریق کی ہے، فرقوا دینہم، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا۔ کئی صورتیں اس کی ہیں، کوئی کہے ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، کوئی کہے ہم حدیث میں یہ حدیث مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے۔ اور وہ نہ ماننا
یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے ہم صحیح حدیث مانتے، ضعیف نہیں مانتے، سچی حدیث مانتے، جھوٹی نہیں مانتے، وہ تو صحیح آدمی ہے. لیکن ایک آدمی ہے وہ صحیح حدیثیں ہیں، معتبر حدیثیں ہیں، کہ ہم وہ حدیث مانتے ہیں جو عقل کے مطابق ہو، وہ نہیں مانتے جو عقل کے خلاف ہو. فرقوا دین، دین میں کیا کریں؟ تفریق کر دیں، کچھ کو لیں کچھ کو چھوڑ دیں. ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ دین کے بارے میں کیا سکھایا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو جاؤ پورے پورے. کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، نہیں، پورا ماننا پڑے گا. پورے دین کو کلیتاً قبول کرنا پڑے گا. پھر آدمی کیوں مانتا ہے کیوں نہیں مانتا ہے؟ خواہش کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے. اس چیز کی زد میری تجارت پر پڑتی ہے، اس شرعی حکم کی زد میری عزت پر پڑتی ہے، مقام پہ پڑتی ہے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا. آپ دیکھیے اہل کتاب نے کیوں تسلیم نہیں کیا، عرب کے سرداروں نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پچھلے انبیاء کا بھی معاملہ دیکھیے. اس کی مانیں کہ ہم کو اس کے تابع ہونا پڑے گا، ہماری سرداری ختم. تو انہوں نے کیا کیا؟ دعوت ہی کا انکار کر دیا. ہم اپنے جیسے لوگوں کے پیچھے چلے. تو جو سردار تھے قوم کے، انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دعوت میں اپنے مقام کو کھونا ان کو دکھائی دیتا تھا. ان کی بات مان لیں گے ہماری پوسٹ چلی جائے گی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. کوئی سودی تجارت کر رہا ہے، اس کی بات مان لیں گے ہماری پوری تجارت ختم ہو جائے گی، ہمارا پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا. تو ایک انسان کے سامنے حق کو ماننے کے تعلق سے کئی بیک گراؤنڈ میں، ذہن کے پیچھے اس کے کئی مفادات جڑے ہوتے ہیں. آدمی نہیں مانتا ہے، اس لیے وہ کہتا یہ تو میں مانوں گا، یہ نہیں مان سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس کا نقصان اس میں ہوتا ہے. یہ تفریق ہے، یہ تفریق ہے کہ بعض نبیوں کو ہم مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، بعض کتابوں کو ہم مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، کتاب کے بعض حصے کو ہم مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. یہ سارا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی خواہش نفس کی وجہ سے. اور یہی وہ اصل ہے جس کے نتیجے میں بدعات وجود میں آتی ہے. بدعت کہاں سے آئی؟ ہوا. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش نفس. ہوا ہمیشہ وحی کے خلاف ہوتی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ نے دو چیزوں کو بالمقابل پیش کیا ہے. اے نبی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار، نہ کوئی کارساز ہوگا نہ حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا. تو معلوم ہے کہ دو چیزیں اللہ نے ایک دوسرے کے بالمقابل ذکر کی، علم اور خواہش. جب آدمی علم کو کیوں چھوڑتا ہے؟ خواہش کی وجہ سے. دلیل کو کیوں قبول نہیں کرتا ہے؟ خواہش کی وجہ سے. خواہشات انسان کو برباد کر دیتی ہیں. لہذا اختلاف کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تفریق بازی کی، گڑ بندی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفس، مفادات، ذاتی مفاد. اس بنیاد پر آدمی اختلاف کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق کر دی، وکانوا شیعا، اور اپنی اپنی رائےوں کے پابند ہو گئے، اپنی اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنے اپنے گروہ ان لوگوں نے بنا لیے. لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کیا رشتہ؟
آپ کا ان سے کیا تعلق؟ انما امرهم الی اللہ، ان کا فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاں ہونے والا ہے۔ یہ دھمکی اللہ کی طرف سے کہ آپ نہیں، اللہ دیکھ لے گا ان کو۔ انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم، یعنی فیصلے کے لیے معاملہ ان کا اللہ کے پاس جانے والا ہے، کیونکہ سارے معاملات کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ دنیا میں بعض اوقات فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن آخرت میں فیصلہ ہوتا ہے۔ لوگ لڑتے رہتے ہیں، میں صحیح میں صحیح، میں حق پر تو حق پر، کون حق پر؟ بعض اوقات دنیا میں فیصلے نہیں ہو پاتے ہیں، یہ اس کو بدعتی کہہ رہا ہے، وہ اس کو بدعتی، یہ اس کو مشرک، وہ اس کو کافر۔ انما امرهم الی اللہ، واقعی فیصلہ کب ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن، سب کے سامنے۔ جس نے دین دیا وہی بتا دے کہ یہ دین پر، یہ دین پہ نہیں تھا، مسئلہ حل۔ دین کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ شرع لکم من الدین، اللہ نے اس دین کو مشروع کیا ہے، وہی بتا دے کہ یہ دیندار تھا، یہ نہیں تھا دیندار، یہ حق پر تھا، یہ باطل پہ تھا۔ جب اللہ ہی بتا دے تو کون اس کے بعد بحث و مباحثہ کر سکتا ہے؟ کون اس کے بعد اپنی بات بلند کر سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ کہا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ان کی حرکتوں کی حقیقت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، صحیح تھا یا غلط تھا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ دین میں تفریق فرقہ بازی پیدا کرتی ہے، کہ آدمی کچھ مانے کچھ نہیں مانے۔ ظاہر بات ہے پورا ماننے والے پھر تھوڑا ماننے والے، ان میں کیا ہو جائیں گے؟ الگ الگ لوگ ہو جائیں گے اور ان میں تفریقات ہو جائیں گی۔ اس کا حل کیا ہے؟ آدمی من وعن حق کو تسلیم کر لے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے سب کو مان لے، خواہش نفس کو اس میں دخل دینے نہ دے۔ ساری مصیبت وحی کے مقابلے میں خواہش نفس کو رکھنے کی وجہ سے ہے۔ فرشتوں کا اور ابلیس کا کیا مسئلہ تھا؟ اللہ نے حکم دے دیا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ نہیں، I am better than him، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے، اپنی خواہش نفس کو اس نے دخل ملایا۔ کیا ہوا؟ فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جائے یہاں سے، آسمانوں سے نکال دیا گیا اس کو۔ تو ذلت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے کو رکھنے میں، اور یہی سارے اختلاف کی جڑ ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ سارے اختلاف کی جڑ کیا ہے؟ کہ شریعت کے مقابلے میں آدمی نفسانیت کو ترجیح دے۔ ہماری رائے کوئی چیز نہیں، ہمارا دل، ہماری چاہت کوئی چیز نہیں۔ چاہتوں کو شریعت کے تابع کرنے میں بدعات نہیں پیدا ہوتی، اور شریعت کو اپنی رائے، اپنی چاہت، اپنی خواہش کے تابع کرنے میں ساری بدعات جنم لیتی، ساری خرافات اور اختلاف جنم میں لیتے ہیں۔ یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ روم میں آیت نمبر 31-32 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ کون مشرکین؟ مشرکین کا شعار کیا ہے؟ مشرکین کی خصوصی صفت کیا ہے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ، وہ مشرکین جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ علماء نے کہا یہ مشرکین کا شعار ہے، یہ نہیں کہ جو اختلاف کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے، نہیں، یہ مشرکین کی صفات میں سے ہے، یہ نہیں کہ اختلاف کرنے والا مشرک ہے۔ تو کہا مشرکین میں سے مت ہو جانا، وہ مشرکین جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ اس چیز میں مگن ہے
اس چیز پر فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہم بڑے زبردست، ہر دن کا کیا بولتا ہے، ہم صحیح تم غلط، ہم حق پہ باقی سب باطل پہ، ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، فرحون ناز کرنا، اترانا، ہر گروہ اس چیز پر نازاں ہے، اترا رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہمارے پاس حق ہے، ہم جس چیز پر ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہی صحیح ہے۔ ساری مصیبت کی جڑ خود رائی ہے۔ خود رائی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنے کو دیکھ کے کہے میں ہوں، ہم ہیں، باقی سب کم ہیں، ہاں ہم زبردست ہیں۔ یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی چوک تو نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اپنا محاسب ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ لیکن جو اس اصول سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے، نہیں میں جو کر رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح۔ اصول، قاعدہ، دین، شریعت، قرآن، سنت، اس کی کوئی اس کے نزدیک پاسداری نہیں ہوتی ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ ساری گمراہی کی جڑ خود رائی ہے، اپنی رائے کو دین پر ترجیح دینا، اسی سے بدعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ اگر ہم عید میلاد النبی کا جلوس منا رہے ہیں، کیا غلط ہے اس میں؟ اچھا ہی تو ہے نا۔ فاتح دے رہے ہیں، کیا غلط ہے؟ کنڈے کر رہے ہیں، کیا برائی ہے اس کے اندر؟ ہم کر رہے ہیں، ہم کو صحیح لگتا ہے، ہم کو صحیح لگتا ہے، ہم کو صحیح لگتا ہے۔ یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، دلیل کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مصیبت ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مانو کہ مومنین کا طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ بات لیں، حق لیں، کچھ بات چھوڑ دیں۔ حق کو پورا پورا تسلیم کرنا ہے، اور اگر نہیں کریں گے ایسا تو نتیجہ کیا ہے؟ وَكَانُوا شِيَعًا۔ اس نے کچھ باتیں نہیں کچھ چھوڑی، ایک گروہ ہو گیا، ان لوگوں نے کچھ باتیں نہیں کچھ چھوڑی، وہ گروہ ہو گیا۔ اس لیے اہل باطل اہل حق سے الگ ہونے کے بعد خود ٹکڑوں میں بٹتے ہیں۔ میری بات لکھ کر رکھیے، اہل باطل کا شعار ہے، کیونکہ ان کی بنیاد خواہش پر ہوتی ہے، ان کی بنیاد خواہش پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اہل حق سے جب کٹ کے الگ ہوتے ہیں، اختلاف پیدا ہو گیا۔ سارے کے سارے مسلمان ایک دین پر چل رہے ہیں، صحابہ سب ایک دین پر چل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اہل حق سے ہٹنے کے بعد پھر ان میں خواہشی اصل بنیاد ہوتی ہے، دلیل وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پھر وہ آپس میں ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس امت کا المیہ ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تفرقہ بازی میں تواضع کی بجائے فخر پیدا ہو جاتا ہے۔ ذمہ دار آدمی، سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اللہ کا جواب دینا ہے۔ لیکن جس آدمی میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے، نفس پرست ہوتا ہے، وہ اپنی برتری بتانے کی کوشش کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ سوچے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ مؤمنین ایسے ہوتے ہیں، صالحین ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر سے صالحیت نکل جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ یہاں پہ یہی کہا اللہ تعالیٰ نے کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر فرقہ، ہر گروہ حزب، حزبیت کی مصیبت ہے امت کے لیے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حزبیت کیا ہے؟ حزبیت کیا ہے؟ حزبیت نصوص اور شریعت سے انحراف کر کے خواہش کی پیروی کرنے کا نام ہے، چاہے وہ جمع نہ ہو، کئی 50 اور 100 آدمی جمع نہ بھی ہوں، مختلف علاقوں میں وہ ہوں، تبھی بھی وہ حزبیت میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حزبیت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی
حق کی بجائے خواہش کی پیروی کرے، اس کو حزبیت کہتے ہیں۔ وہ حزبی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں خواہش اصل ہے، شریعت اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر فخر کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی اس کی اپنی چیز ہے۔ اللہ کے دین کی بجائے کیا کیا اس نے؟ اپنی رائے پر فخر کر رہا ہے، اپنی سوچ پر، اپنی تشریح پر، اپنی عقل پر وہ کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے۔ میں میری سمجھ، میری سوچ، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ یہ سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ ان تمام آیات میں، پچھلی دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ افتراء کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ شیعن، خواہش پرستی کے پیچھے چلنا، اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک اور آیت بیان کی اور اس میں مزید اس بات کی وضاحت کی کہ فرقہ بندی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، کب؟ من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس کھلی دلیلیں آ جانے کے بعد بھی۔ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا ہی سنگین، خراب، برا، بڑا بھیانک عذاب ہے۔ ان کے لیے عذاب عظیم کی دھمکی کن کے لیے؟ ان کی طرح مت ہو جانا، نمبر 1 جنہوں نے گٹ بندی کی، فرقہ بندی کی، 2 اختلاف کیا، کس سے؟ حق سے اختلاف کیا۔ کب اختلاف کیا؟ بھئی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دلیلیں آ جانے کے بعد، حق سامنے آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، یہ مجرم ہے۔ ایک آدمی اس کو نہیں معلوم بھائی صحیح کیا ہے، غلطی کر گیا۔ غلطی کرنا یہ انسان سے ہو سکتا ہے، کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد سے ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں جو واپس لوٹ آئیں، حق کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں۔ لیکن اگر حق واضح ہو جائیں اور پھر بھی رجوع نہ کریں، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بازی کی، اختلاف کیا جبکہ حق واضح ہو چکا تھا۔ من بعد ما جاءہم البینات، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا ہی دردناک اور سنگین عذاب ہے۔ تو عذاب کا حقدار وہ آدمی ہوتا ہے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنے اختلاف پر اڑا رہے ہیں۔ مان لیجیے جائیداد کا مسئلہ ہے، 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، بھائیوں میں، بھائی بہنیں سب ہیں، مجھ کو اتنا ملنا چاہیے، مجھ کو اتنا ملنا چاہیے، اب اختلاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں ان کے بارے میں بتایا گیا، قرآن کی آیت یہ ہے، حدیث یہ ہے، یہ اصول اور قاعدہ شریعت کا ہے۔ زمین میں اختلاف ہو گیا، یہ میری زمین، یہ میری زمین، فلاں چیز میں اختلاف ہو گیا، کوئی علمی مسئلہ ہے، میں حق پر، یہ سنت، یہ سنت، اس نے کہا یہ بدعت، یہ سنت۔ اب آگے کسی عالم سے یا دلائل کی روشنی میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے یا سنت ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، دلیل سامنے آ گئی، حق سامنے آ گیا، نہیں میں نہیں مان سکتا۔ اب یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ اس نے حق واضح ہونے کے بعد بھی کہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میری عزت کم ہو جائے گی، میرا مال ختم ہو جائے گا، یا فلاں چیز نقصان میرا ہوگا، پوزیشن چلی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کی دھمکی دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کن کے لیے ہے؟ صحیح بات سامنے آنے کے بعد بھی آدمی غلط پر اڑا رہے ہیں۔ اہل بدعت
کے بارے میں علماء نے کیا کہا؟ ہر آدمی سے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عقیدے کے مسئلے میں بھی ہو سکتی ہے، منہج کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، فقہی مسائل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی مسئلے میں ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اہل حق کی ایک شان ہے، ان کے سامنے جیسے ہی ان کی خطا، ان کی غلطی واضح کی جاتی ہے، دلائل کی روشنی میں وہ حق کے طالب ہوتے ہیں، فوراً اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور پہلے کا مقام ان کا باقی رہتا ہے، بلکہ حق کو قبول کرنے سے ان کا مقام پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو آدمی حق سامنے آنے کی غلطی ہو گئی، علمی خطا ہو گئی، غلط بات بول دی، غلط فتویٰ دے دیا، اس کے سامنے حق آیا، حق سامنے آنے کے بعد اس نے کہا میری بات غلط، یہ بات صحیح، اس نے اپنی ذات کو چھوٹا کیا، حق کو مان لیا، کیونکہ حق ہر شخصیت سے بڑا ہوتا ہے، دلیل شخصیات سے اونچی ہوتی ہے، اس نے اپنے کو چھوٹا کر کے حق بات کو مان لیا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ غلطی سے کم ہو گیا تھا، حق ماننے سے، غلطی سے رجوع کرنے سے کیا ہو گیا، اور پہلے سے بھی زیادہ اس کا مقام اونچا ہو گیا ہے۔ یہ اہل حق ہوتے ہیں، وہ خیر صحیح بول کے بھی ان کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور غلط بات سے رجوع کر کے بھی ان کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، مسلسل ان کا مقام اونچا ہوتا رہتا ہے۔ اہل باطل، خواہش پرست، ان کا کیا طریقہ ہے؟ جب کوئی غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد حق سامنے آتا ہے، نہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو بول دیا، جو کر دیا، ختم، اب پیچھے نہیں آ سکتا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، محروم ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، نہیں کر سکتا میں ایسا۔ ضد، ہٹ دھرمی، اور اسی طرح سے انسان مفادات کے نقصان کے خوف سے آدمی اس پر ٹکا رہتا ہے، جو غلط کر دیا، بس اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا میں۔ ایسا آدمی گمراہ ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے جو اپنے غلط کو قبول نہ کرے، باقی رہے اس کے اوپر۔ تو کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے افتراق کو، فرقہ بندی کو، گروہ بندی کو عذاب میں شمار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ بہت بڑی آیت ہے یہ، سورہ الانعام کی آیت نمبر 65۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے قل هو القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کس چیز پر قادر ہے؟ علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ تم پر وہ عذاب بھیج دے، اس پر قادر ہے۔ کیسے بھیجے عذاب؟ من فوقکم، اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے اقدام کے، پاؤں کے نیچے سے۔ علماء نے کہا اوپر سے بھیجے کیسے؟ آسمان سے پتھر برسائے، آندھی بھیج دے، چیخ بھیج دے، یا تم پر کچھ بھی بارش برسائے کہ تم کو عذاب میں ڈبو دے، تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، پتھر برسائے۔ او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم کو عذاب دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے، زلزلہ آئے، زمین دھس جائے، تم کو پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے، اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اور تیسرا عذاب کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں تفریق ڈال دے اس طور پر کہ تم کو گروہ گروہ بنا دے، ہر ایک اپنی رائے پر چلیں اور ٹکڑے ہو جائیں، اور تم کو آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائیں۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ تم کو تمہارے گناہوں کی سزا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پھر تم کو ہر ایک کی طاقت کا مزہ چکھائے۔
اس کو اللہ نے بطور عذاب ذکر کیا ہے، اور عذاب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ امت کے لیے خود ایک عذاب ہے کہ امت فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور ہر فرقہ اپنی طاقت دوسرے کے خلاف استعمال کرے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھ لو کیسے ہم ان کے لیے آیتیں صاف صاف واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، غور کریں اس کے اوپر۔ تو افتراء اور فرقہ بندی یہ عذاب ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ابھی سن کے کوئی آدمی کہ یہ تو ہم بھی بول رہے ہیں، آ کے ہم سے مل جاؤ۔ ہر فرقہ کیا کہتا پھر؟ ہم بھی بول رہے ہیں وہی، اختلاف مت کرو ہمارے سے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، جڑ جاؤ، مل جاؤ، شامل ہو جاؤ، ہمارے پیچھے چلو۔ پھر وہی اختلاف باقی رہے گا۔ کس کی پیروی کی جائے؟ حق کی، باطل کی نہیں، اصول کی، بے اصولی کی نہیں، شریعت کی، خواہشات کی نہیں، علم کی، جہالت کی نہیں، منمانی کی نہیں۔ جو لوگ حق پر ہیں، خیر پر ہیں، جو قرآن و سنت کے پیروی کرنے والے، یہ اہل حق ہیں۔ جو سلف کے منہج پر چلنے والے ہیں، یہ اہل حق ہیں۔ نہیں کہ آدمی اپنی رائے کے پیچھے چلنے والا بن جائے، کوئی خوابوں کے پیچھے، کوئی اور کسی چیز کے پیچھے، کوئی نفس کے پیچھے، کوئی فلاں آدمی کو پکڑ لے اس کے پیچھے، نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ۔ اس کے پیچھے جو چلتا ہے، اس کی پیروی جو کرتا ہے، وہ اہل حق ہیں۔ یہ اہل حق ہیں، ان کے ساتھ آدمی کو ہونا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں تو جانا پڑے گا، کس کے پیچھے جائے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو حق کے پیروکار ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی پھر کہنے لگے ہاں یہی تو ہے اختلاف ختم کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ جڑ جاؤ۔ نہیں، آدمی کو چاہیے کہ اہل حق کو ڈھونڈے، کن کا عقیدہ صحیح ہے، کن کا منہج صحیح ہے، کون ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، کون ہے جو سلف کے منہج کو فالو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آدمی کو ہو جائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچوں کے منہج پر ہیں۔ سچے کون؟ صحابہ۔ جھوٹوں کے منہج پر نہیں، جھوٹوں کے منہج پر نہیں، اہل باطل کے منہج پر نہیں، اہل حق کے، اہل صدق کے، اہل امانت کے، امانت داروں کے منہج پر چلو۔ الصادق الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اولئک هم الصادقون، سچے لوگ صحابہ ہیں، اور وہ جو ان کے راستے پر چلے۔ تو یہ بھی آیت بتاتی ہے کہ آپسی اختلاف یہ عذاب ہے اللہ کا۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وہ سنت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ نہیں جو تم اپنی عقل سے سنت سمجھ لیے۔ کون سی سنت؟ اس میں ان کے قول میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک سنت وہ ہے جس پر صحابہ چلے ہیں، نہ کہ 1400 سال بعد تمہارے ذہن میں آ رہا کہ یہ بھی سنت ہے۔ نہیں، سنت وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صحابہ اس سے محروم ہو اور بعد کے دور کو سنت معلوم پڑے۔ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے سیکھا، آپ کو سنا، ان کو سنت معلوم نہیں، اور 1400 سال بعد کسی آدمی کو سنت معلوم ہو؟ نہیں۔ کہتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، اور وہ چیز جس پر آپ کے صحابہ تھے۔ وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ، اور خبردار ان خواہشات پر مت چلنا، بدعتوں پر مت چلنا، نئی نئی چیزوں پر مت چلنا۔ التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وہ خواہشات، وہ نفس پرستی جو لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت ڈال دیتی ہے۔ معلوم ہے کہ دشمنی کب آتی ہے؟ خواہش پرستی کے نتیجے میں۔ آپس کی بغض و عداوت اور آپس کی دشمنیاں، گروہ بندیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ امام ابو العالیہ فرماتے ہیں هذه الاهواء،
یہ خواہش پرستی، منمانی، اصولوں سے انحراف، دلائل کو نظر انداز کرنا، قرآن و سنت کو پس پش ڈال دینا، التی تلقی بین الناس العداوۃ والبغضاء، جو لوگوں میں آپس میں عداوت اور نفرتیں پیدا کرتی ہے۔ خواہش پرستی کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایک دلیل ہے، حق ہے، سارے کے سارے حق کو مان لیں، سب ایک ہو گئے۔ نہیں میں نہیں مانتا، حق ہے، یہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، الگ ہو گئے۔ اچھا یہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا، الگ الگ گروہ 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 ہو گئے۔ حق ایک ہے، اگر سب مان لے اس کو تو مسئلہ ختم، لیکن اگر نہ مانے اس کے نتیجے میں اختلافات اور افتراقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو الابانہ میں امام ابن بطہ نے یہ قول ابو العالیہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے دل میں بغض مت رکھو۔ بغض کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی دشمنی، تیرا ٹائم آنے دے، دیکھتا ہوں میں برابر، آدمی انتظار کرے اور دشمنی کو پالے۔ لا تباغضوا، ٹوہ میں رہے انسان کے دوسرے کے کہ کسی طرح سے اس کو ذلیل کرے، کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچائے، دشمنی اپنے دل میں سنبھال کے رکھے۔ لا تباغضوا، آپ نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، اور ولا تحاسدوا، اور حسد مت کرو ایک دوسرے سے۔ حسد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہو تو یہ اپنے دل میں اس بات کی تمنا کرے کہ کسی طرح سے اس کو یہ نعمت نہ ملے، چاہے اس کو ملے یا نہ ملے۔ حسد کی مصیبت یہ ہے کہ حسد میں حصول نہیں ہوتا ہے۔ کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے مثلا دنیا دی، آپ نے دیکھا اس کو اتنی جلدی ترقی، اتنی جلدی یہ دنیا میں ترقی کر گیا، اور آدمی اس کو دیکھ کے اس سے اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو اللہ نے دنیا میں عزت دی، اور آدمی دیکھے کہ یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ چاہے یہ تھا کہ یہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے بھی دے، تو چاہے آدمی دین مانگے تو بہت اچھی بات ہے، اور چاہے آدمی دنیا مانگے، اے اللہ مجھ کو مال دے، اے اللہ مجھ کو دنیا میں عزت دے، یا جو بھی ہے اللہ سے مانگ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے کسی مسلمان کو دیکھ کر یہ کہے کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، اس سے نعمت چھین لی جائے، اس کی دل میں تمنا کرنے کا نام حسد ہے۔ حسد یہود و نصارہ کی صفت ہے۔ اب تفاسیر اگر پڑھیں گے آپ کو قرآن کریم میں ملے گا کہ یہود و نصارہ کی صفت ہے کہ مسلمانوں کے اوپر وہی جو نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اللہ ان کو عزت دے رہا ہے، نصرت نازل کر رہا ہے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایسا معاملہ ہو کہ دن بدن وہ ترقی ہوتا چلا جا رہا ہے، نہیں چاہیے ان کو ذلیل ہو، ناکام ہو، اور یہ دنیا کے اندر ان کو کچھ نہ ملے، مدد نہ ہو ان کی، وہ چاہتے تھے ایسا۔ اور یہ بہت بڑی اور مصیبت ہے امت کے لیے، اسی لیے آخری صورتوں میں اللہ رب العالمین نے حسد کرنے والوں کی شر سے پناہ مانگنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حسد بڑی بری مصیبت ہے۔ حسد اس کو کم نقصان پہنچاتا ہے جس سے حسد کیا جائے، اس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ یہ سلو پوائزننگ ہے۔ حسد کیا ہے؟ سلو پوائزننگ، یہ دھیمی موت ہے۔ کسی سے آپ کو حسد ہے، وہ بیٹھ کے اپنے گھر میں کھا پی رہا ہے مزے میں، اور آپ اپنے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ٹینشن لے رہے ہیں، جو کھاتا ہو اتنا کھا رہا ہے، اتنا پیسے اس کے پاس کہاں سے آئیے، وہ تو بیچارہ کھا کے ڈکا بھی گیا اور سو بھی گیا، اور آپ سامنے آپ کے کھانا ہے، آپ کا کھانا آپ کے لیے زہر بنا ہوا ہے، سر کے نیچے آپ کے تکیہ ہے، آپ کی نیند خراب ہے۔ حسد یہ ہے، اس کو کم نقصان پہنچاتا ہے، وہ تو کھا بھی کہ مزے میں ہے،
سو بھی گیا اور خراٹے لے رہا، بازو والوں کو اچھا کہہ رہا ہو، اور آپ اپنی نیند حرام ہو گئی. کیوں؟ آپ کا کھانا حرام ہو گیا. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. اس سے بہتر یہ تھا کہ اللہ تو نے اس کو دیا، مجھ کو بھی دے. حسد کی بجائے دعا، حسد کی بجائے کوشش. لیکن بہت سارے لوگ جو نہ اللہ سے مانگتے ہیں نہ ذاتی طور پر کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس تیسرا آپشن کیا ہوتا ہے؟ حسد. حسد بڑی مصیبت ہے. تو کہا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، حسد مت کرو، آپس میں بغض و عداوت مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، یعنی ایک دوسرے کو سے تعلق قطع مت کرو، اور ایک دوسرے کو مدد کے وقت بے سہارا مت چھوڑو. لا تدابروا، دبر سے ہے پیٹ دکھانا. لا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم بن جاؤ کیا؟ اے اللہ کے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. بھائی تو ہے ہی ہیں مسلمان آپس میں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. صرف نام کے بھائی مت بنو، کام کے بھائی بنو. حقیقی بھائی بنو، صرف فرضی بھائی مت بنو. کہ بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان ضرورت کے وقت میں مسلمان کے کام آئے، اور اگر وہ غلطی کریں تو اس کی اصلاح کریں. شرک میں ہیں اس سے نکالیں، بدعات میں ہیں اس سے اس کو بچائیں. اگر وہ گناہوں میں ہے اس کو گناہوں سے نکلنے کے لیے نصیحت کریں. اگر وہ غلط جا رہا ہے اس کی مدد یہ ہے، اس کا بھائی ہونا یہ ہے کہ اس کو بتائے تو غلط جا رہا ہے. آج کوئی کسی کو بتانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. ایک آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، یا گناہوں میں، یا کسی غلط راستے پر ہے، کوئی آدمی اس کو بتاتا نہیں کہ بھائی یہ غلط ہے. کیوں؟ تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو جائے گی. تعلقات کی خرابی کی وجہ سے ہم اس کو جہنم میں جانے دیتے ہیں. جہنم میں گیا تو چلے گا، دل نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کا. ہاں آپ بتائیے، وہ جہنم میں گیا چلے گا، اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی مر سکتا ہو، کہیں جا رہا ہو اور کھائی وہاں پہ گر کے مرے گا اس میں، اور وہ خوشی خوشی جا رہا، اور آپ اس کو بولے جان دو نا، خوش آدمی جا رہا اچھے سے، کہے کو اس کا دل موڈ خراب کرنے کا، جان دو گڑھے میں کھائی میں گرنے دو اس کو. کر سکتے آپ؟ یہ آدمی اس کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ آدمی اس کا بدخواہ ہے. ہمیں سے کتنے لوگ غلطیاں کرتے ہیں لیکن کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے. چاہے وہ غلطی حلال و حرام کے معاملے میں ہو، عقائد کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، گھر گرہستی کے معاملے میں ہو، دین کے معاملے میں ہو، سماج کے معاملے میں ہو، کوئی کسی کو بولنا پسند نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں برا ہو جاؤں گا. تو آلریڈی برا ہو گیا، نہیں بتا کے، اس سے نہیں اللہ سے. چوائس آپ کو دو میں سے ایک ہے. آپ اس کو حق بات بول کے خود اس سے برے ہو جاؤ، یا پھر آپ اس سے اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اس کے غلط پر چپ رہ کے آپ اللہ سے برے ہو جاؤ. آپ کے پاس دونوں میں سے ایک آپشن ہے. عقل مند آدمی کیا اگر انبیاء کے دشمن لوگ کیوں بنتے ہیں؟ انبیاء کے دشمن لوگ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قوم غلط جا رہی ہے، اس کو بتانا پڑے گا. ناراض ہوں گے لوگ، ہونے دو، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. لوگ ناراض ہو جائیں چلے گا. ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے، دیکھا ایکس رے آپ کا، ہاں سونوگرافی رپورٹ دیکھا، سب ٹھیک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کھاؤ پیو، اور آہستہ سے بولا بریکٹ میں مرو، چلے گا ایسا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے؟ نہیں. آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب جو بھی ہے بتاؤ. کیوں؟ علاج شروع کر سکتے ہیں. ایسا ڈاکٹر اچھا نہیں ہے جو پیشنٹ کو اس کی غلطی نہ بتائے، اس کا حال نہ بتائے تاکہ وہ علاج کرے، اس کو غفلت میں باقی رکھے. ایسا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہیں. انبیاء لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، لوگ اسی وجہ سے ان کے دشمن بنتے ہیں. انبیاء ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہوتے. صحیح کیا میں نے؟ ہاں بالکل صحیح، بہت اچھا، میں نے صحیح کیا، تو نے بھی بہت صحیح کیا، تو نے بھی صحیح، تو بھی صحیح. ایسا آدمی پالیٹیشین ہوتا ہے.
ایسا آدمی قوم کا رہبر نہیں ہوتا ہے، وہ عالم نہیں ہوتا ہے، وہ نبی، ایسا نبی کبھی نہیں کرتا ہے۔ انبیاء کا طریقہ، اہل حق کا طریقہ، اہل علم کا طریقہ ہمیشہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، چاہے غلط زیادہ ہو یا کم ہو۔ اسی لیے لوگ قوم کیا کرتی ہے؟ پتھر ان کو مارتی ہے، ان کو غلط بولتی ہے۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ بندوں کا حال قابل حسرت ہے کہ ان پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انبیاء کو لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انبیاء حق بولتے ہیں، لوگوں کی پسند کی بات نہیں بولتے ہیں۔ تو کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، حقیقی بھائی بنو، نام کے نہیں، محض ایک دوسرے کو خوش کرنے والے نہیں، بلکہ اس کو گمراہی سے، جہنم سے بچانے والے بھائی، حق پر اس کا ساتھ دینے والے بھائی، باطل میں اس کو کھینچ کے حق کی طرف لانے والے بھائی، اس کو بھائی بولتے ہیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ آخری حدیث کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ افتراق سلف کا منہج نہیں ہے۔ آپس میں ٹکڑے ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بننا، آپس میں قوتوں کو استعمال کرنا، عقل اور طاقت استعمال کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ کیا ہے سلف کا منہج؟ آپ دیکھیے حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ کیا چیز امت کے لیے بہت نقصان والی ہے۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ اللہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی عبادت کریں، جزیرۃ العرب مکہ، مدینہ اور پورا یمن اور پورا علاقہ، عرب میں لوگ شیطان کی عبادت کرنے لگ جائیں، وہ مایوس ہو گیا اس سے، اب یہ نہیں کرنے کی، اب یہ توحید پہ آ گئے، اب یہ میری عبادت نہیں کریں گے، وہ مایوس ہو گیا۔ اس دور کی بات چل رہی ہے۔ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن انہیں، ان توحید والوں کو، اللہ کے ان مخلص بندوں کو آپس میں لڑانے سے یہ مایوس نہیں ہوا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل توحید کا سب سے بڑا مسئلہ آپس کے جھگڑے ہیں۔ کیوں؟ شیطان توحید پر آنے والوں کو لڑائے گا آپس میں، اس کا مین ٹارگٹ یہ ہے ان کو آپس میں لڑا دو تاکہ اصل مقصد سے یہ محروم ہو جائیں، اصل کام چھوڑ کے آپس میں لڑتے رہیں۔ خود توحید پر آئیں، دوسروں کو توحید پر لانے کا کام چھوڑ کے آپس میں لڑیں، خود ایمان پر آئیں، جن کا ایمان خراب ہے، جن کا عقیدہ خراب ہے، ان کو صحیح عقیدے پر لانے کی بجائے آپس میں لڑیں، ان کو لڑا دو آپس میں تاکہ اصل کام چھوٹ جائیں اور یہ اسی میں پڑے رہیں۔ اور ان کے اختلاف کو دیکھ کر، ان کے جھگڑے کو دیکھ کر دور کھڑے لوگ بھی بولے نہیں جاتے ہم ان کے پاس، یہ پہلے ایک ہو جائیں تو ہم آئیں۔ آج یہی حال ہے نا، کئی غیر مسلموں کو دیکھیے، ان کو اگر کوئی آدمی اسلام کی دعوت دے تو کیا بولتے ہیں؟ پہلے تم تو ایک ہو، ہم کو بلانے کی بجائے اس سے پہلے تم ایک ہو جاؤ۔ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اور ایک ہو تو کس بنیاد پر ہو بھائی؟ ایک ہونے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، نہیں، قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ، یہ اصل بنیاد ہے جس پر مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے دیکھا کہ اختلاف اور افتراق، گروہ بندی ایک بری چیز ہے، مذموم ہے، جس کی مذمت ہوئی ہے۔ دو، ہم نے دیکھا کہ افتراق اور اختلاف کی اصل بنیاد یہ خواہش پرستی ہوتی ہے، منمانی ہوتی ہے۔ آدمی اپنی ہی رائے کو اصل سمجھے، اپنی ہی سمجھ کو اصل سمجھے، مجھ کو جو سمجھ رہا وہی صحیح ہے، یہ اصل مصیبت کی جڑ ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر آدمی غلطی اور اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حق واضح ہونے کے بعد آدمی اپنی بات پر اڑا رہے تو ایسا آدمی اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ
اختلاف خود ایک عذاب ہے، اس کا عذاب الگ سے، لیکن وہ دنیاوی عذاب ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے بڑی ذلت کی چیز ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف میں پڑے رہیں۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اختلاف کے ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک اپنی جگہ صحیح، اور شرک میں ہے تو بھی صحیح، توحید پر ہے تو بھی صحیح، سنت پہ ہے تو بھی صحیح اور بدعت پہ ہے تو بھی صحیح، حلال میں ہے تو بھی صحیح اور حرام میں ہے تو بھی صحیح، نیکی پر ہے تب بھی صحیح اور گناہ میں تب بھی صحیح۔ یہ توحید اور اتفاق کا طریقہ اجتماعیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ اس میں یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھائے، اس کی غلطی سے اس کو صحیح پر لے کے آئے، شرک سے توحید پر، کفر سے ایمان کی طرف، بدعات سے اس کو سنت کی طرف لے کر آئیں، اور خرافات سے اس کو صالحیت کی طرف لے کر آئیں، فسق و فجور سے نکال کر اس کو حق کی طرف لے کر آئیں۔ یہ طریقہ اتفاق اور اتحاد کا ہے۔ اس بنیاد پر اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے، نہ اس طرح کہ لوگ اپنے اپنے غلط پر باقی رہیں اور ہم لوگ ایک رہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، ہم انیک لیکن ایک، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بھی یاد رکھیں۔ لہٰذا مسلمانوں میں آپس میں رنجشیں، جھگڑے، فساد اور اختلافات اور گٹ بندی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو علم کی روشنی میں ختم کرنا چاہیے، نہ کہ خواہشات کی روشنی میں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔